کوشش کرے اپنی کمزوری کو دور کرے، وہ اگلی سیڑھی پر جائے، اپنی نماز کو بہتر کرے، اپنے واجبات کو بہتر کرے۔ نماز اور دیگر واجبات میں سستی کسی طریقے سے قابل قبول نہیں۔ آپ جتنے بڑے عزادار ہوں، اگر نماز میں کمزور ہیں وہ عزاداری ضائع ہو جائے گی، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ اگر آپ جتنے بڑے عزادار ہیں، پورے 2 مہینے عزاداری کرتے ہوں، لیکن اگر نماز میں غفلت کرتے ہیں تو یہ ساری عزاداری ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور، عصر عاشور نماز قائم کر کے بتا دیا کہ میں دین کو اور نماز کو بچانے کے لیے آیا۔ چونکہ حسین کے مقابلے میں جو شخص تھا یزید، وہ یزید بے نمازی تھا، شراب خار تھا، دنیا کی تمام غلاظتوں کے اندر غرق انسان۔ جب مسند رسول پر بیٹھا ہو تو پھر حسین خاموش نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا چاہنے والا ایک حسینی فرش عزا پر آتا ہو، حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہو، لیکن نماز میں غفلت کرتا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسینی نماز میں غفلت کرے، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر نماز میں غفلت کر رہا ہے تو اسے اپنے حسینی ہونے میں شک کرنا چاہیے، اپنے حسینی ہونے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شک کرنا چاہیے کہ میں واقعاً حسینی بھی ہوں یا نہیں۔ ایک ذاکر نے ایک خطیب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، شہید ناصر عباس یا شہید ناصر ملتان والے۔ اگرچہ بعض خطبہ اور بعض ذاکروں کی بعض باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ جملہ ان کا بڑا قیمتی جملہ تھا نماز کے حوالے سے۔ کہا کہ حر عاشورہ سے پہلے یزیدی تھا، لیکن روز عاشورہ حسینی بن گیا۔ عاشورہ سے ایک دن پہلے تک حر یزیدی تھا، لشکر یزید میں شامل تھا، لیکن روز عاشور امام کی خدمت میں آ کے اس نے توبہ کی اور حسینیوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پوری رات عزاداری کر کے حسینی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھاتے اور جتلاتے ہیں، لیکن وہی عزادار جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ وہی حسینی جو فرش عزا پر حسینی تھا، صبح وہ یزیدی بن کے سویا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ ایک ذاکر کا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہماری عزاداریوں میں ہماری نماز قضا ہو جائے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں زندگی کی تمام برکتیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ زندگی کی تمام برکتیں، مال کی برکت، چونکہ آج ہمیں اپنے رزق میں برکت چاہیے۔ سب کو ٹینشن ہے کس چیز کی؟ رزق کی، مال کی۔ ہمارے یہاں مال میں برکت نہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم جاتے ہیں علماء کے پاس اور تعویذ لکھنے والوں کے پاس اور اس طرح کے افراد ان کے پاس جاتے ہیں کہ بتائیے کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی عمل، کوئی قرآن کا سورہ۔ بھائی آپ نماز پڑھیں، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تعویذوں کا منکر نہیں ہوں، میں قرآن کی آیات کی جو برکات ہیں ان کا منکر نہیں ہوں، بعض عملیات جو ائمہ سے آئی ہیں میں ان کا منکر نہیں ہوں۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ اب میں بہت ہی ہاتھ جوڑ کے اپنے بعض خطبہ اور اپنے بعض
علماء کی خدمت میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. بعض خطیبوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی پوری مجلس میں اول سے آخر تک یہ عمل کرو، فلاں نماز پڑھو، فلاں عمل کرو، فلاں سورہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یعنی ہم نے، کچھ لوگوں نے، اہل منبر نے اپنی قوم کو عملیات کے پیچھے لگا دیا ہے. قرآن عملیات کے پیچھے نہیں لگاتا اپنے بندے کو، بلکہ عمل کے پیچھے لگاتا کہ عمل کرو. اپنی زندگی میں عمل کرو گے تو زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. مصیبت آئے گی تو مصیبت ٹل جائے گی. اگر باکردار مومن ہے تو مصیبت ٹل جائے گی. اگر رزق میں کمی ہے تو نماز پڑھنے سے رزق میں کمی دور ہو جائے گی. البتہ بعض عملیات ہیں، ائمہ سے دعائیں ہیں، بعض تعویذات ہیں، بالکل اس کا میں منکر نہیں ہوں. ضرورت پڑنے پہ انہیں بھی استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، ان تعویذات پہ بھی عمل کریں، ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، ان نمازوں کو. نماز حاجت ہے اور نماز جعفر طیار ہے اور بہت ساری دعائیں جوشن کبیر ہے. یہ سارے ہمارے مسلمات میں سے ہیں. ہمیں ائمہ نے ان کی تاکید کی ہے کہ یہ عملیات آپ کریں، لیکن پوری زندگی عملیات پہ نہ گزرے. انسان نماز نہ پڑھے اور دعائے جوشن کبیر پڑھ رہا ہے. دعائے جوشن کبیر پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. بھائی آپ 5 دن میں 5 وقت کی نماز میں 17 منٹ لگتے ہیں. ایک آدمی روزانہ دعائے جوشن کبیر بیٹھ کر پڑھے 1.5 گھنٹہ، لیکن اللہ کے سامنے 17 منٹ اپنا سر نہ جھکائے تو وہ 1000 بار بھی اگر جوشن کبیر پڑھے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو بہت ہی سادہ سی لاجک ہے نا کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھے، واجبات کو انجام نہ دے اور دعائے جوشن کبیر پڑھے جا رہا ہے، دعائے کمیل پڑھے جا رہا ہے، دعائے توسل پڑھ رہا ہے، اہل بیت سے توسل کر رہا ہے. وہ توسل ہی بیکار ہے جو نماز کے بغیر ہو. زندگی میں برکت چاہتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. زندگی میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں، عمر میں، صحت میں، اولاد میں اگر برکت چاہتے ہیں تو نماز میں پابندی کریں، نماز کو اہمیت دیں. اب ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. حدیث پیغمبر ہے، اس حدیث کے بعد وہ واقعہ حدیث پیغمبر ہے، نبی کی یہ مشہور و معروف حدیث. الصلاۃ معراج باقی آپ پڑھیں. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ معراج پر گئے ہیں؟ کوئی معراج پہ گیا؟ کوئی معراج پہ نہیں گیا. نبی کی سواری معراج پہ جانے کے لیے اللہ نے کیا بھیجی تھی؟ ہمارے نوجوانوں کو شاید پتہ نہ ہو. نبی کس سواری پہ معراج پہ گئے؟ براق پہ. براق ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پرندہ یا ایک ایسی چیز تھی کہ جس پر اللہ کے نبی سوار ہو کر معراج پہ گئے. تو یہ براق پیغمبر کی سواری ہے معراج پہ جانے کے لیے. اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی خداوند عالم نے ایک سواری رکھی ہے معراج پہ جانے کے لیے، اور اس سواری کا نام ہے نماز. اگر آپ پیغمبر کی طرح قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، معراج پہ جانا چاہتے ہیں، تو نماز پر سوار ہو جائیں. یہ نماز آپ کو قرب الہی عطا کر دے گی. کتنا ہم غافل ہیں نماز سے. پیغمبر فرماتے الصلاۃ معراج المؤمن ونور السماوات والارض. اب میں ظاہر ہے کہ بہت سارے موضوعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں ان تمام موضوعات کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. الصلاۃ معراج المؤمن ونور السماوات والارض. نماز مومن کی معراج اور زمین و آسمان کا نور ہے. زمین و آسمان کا نور ہے.
پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی، تو سارے اعمال رد ہو گئے۔ ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کی عزاداری، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا خمس، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، ہر چیز ضائع۔ اگر نماز ریجیکٹ ہو گئی تو سب کچھ ضائع، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال خود بخود قبول ہو جائیں گے۔ ایک مفکر نے اس کے لیے، ہمارے ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں جب میں نے یہ جملہ یہ حدیث بیان کی، حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ میں کیسے آیا؟ ایک آدمی بڑے بڑے اعمال کرتا رہے اور نماز میں اگر کوتاہی کرے، اگر اس کی نماز ریجیکٹ تو سارے اعمال ریجیکٹ۔ چونکہ یہ سارے اعمال ہمیں کہاں لے جانے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں لے جانے ہیں نا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب لے جائیں گے، یہ اعمال صحیح و سالم اللہ کی بارگاہ میں جب ہم لے جائیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب ہوگا۔ لیکن اگر یہ اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے، اگر نماز قبول نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال ریجیکٹ ہو گئے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کی وجہ سے روزہ بھی قبول، نماز کی وجہ سے حج بھی قبول، نماز کی وجہ سے صدقات و خیرات بھی قبول، نماز کی وجہ سے عزاداری بھی قبول؟ محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کی بات نہیں کر رہا۔ ولایت اہل بیت امامت عقائد میں شامل ہے، عزاداری اعمال میں شامل ہے۔ ہمارے بعض ذاکرین ان دونوں مباحث کو، ان دونوں نقطوں کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟